معزز سامعین السلام علیکم۔ آج جو کہانی ناکام تجربہ آپ کی پیش خدمت ہے، اس کے مصنف اسٹیونسن ہمفرے ہیں۔ اس کہانی کا ترجمہ مقبول جہانگیر نے اپنی کتاب خوفناک کہانیاں میں پیش کیا۔ آج اس سلسلے کی 14ویں کہانی آپ کے پیش خدمت ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی کہانیاں آپ کی پیش خدمت کر سکوں۔ نہایت خوبصورت نئے ڈیزائن کا 3 منزلہ مکان سڑک کی پچھلی جانب سب سے الگ بنا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر مس مرسیا کو حیرت ہوئی کہ مکان کے صدر دروازے کا رنگ چمکدار گہرا زرد ہے۔ مکان کی ظاہری حالت اور صفائی سے پتہ چلتا تھا کہ اس میں رہنے والے نفاست پسند اور ستھرے ذہن کے مالک ہیں، لیکن نگاہوں کو چبھتا ہوا یہ زرد رنگ، اوف توبہ، جس نے یہ رنگ کرایا ہے بلا شبہ بدذوقی کا ثبوت دیا ہے۔ بہرحال یہ سوچنا مس مرسیا کا کام نہ تھا۔ چند لمحے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اس نے آگے بڑھ کر دروازے پر لگا ہوا بٹن دبایا۔ مکان کے اندر کسی جگہ گھنٹی بجنے کی مدھم آواز اس کے کانوں میں آئی اور نہ جانے کیوں مس مرسیا کے جسم میں سردی کی ہلکی سی لہر دوڑ گئی۔ اس نے اوپر دیکھا، یہ جولائی کا ایک بے حد گرم دن تھا اور سورج آسمان کے مشرقی حصے میں تیزی سے چمک رہا تھا۔ مس مرسیا بار بار بند پیلے دروازے کو دیکھتی اور اس کے رونگٹے کھڑے ہونے لگتے۔ گھنٹی بجنے اور دروازہ کھلنے کے معمولی وقفے کے دوران کئی مرتبہ اس نے ارادہ کیا کہ یہاں سے بھاگ جائے، مگر زمین نے جیسے اس کے پاؤں پکڑ لیے تھے۔ پھر اسے اپنی بوڑھی ماں اور چھوٹے 2 بھائیوں کا خیال آیا جو صرف مس مرسیا کے سہارے زندہ تھے۔ شدت غم سے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اگر وہ نوکری نہ کرے تو گھر کا خرچ کیسے چلے؟ بھائیوں کی تعلیم کے اخراجات کیوں کر پورے ہوں؟ گزشتہ مہینے وہ ایک فرم میں کام کر رہی تھی اور اسے اتنا معاوضہ مل جاتا تھا جس سے گھریلو ضروریات آسانی سے پوری ہو جاتی تھیں، لیکن یکایک اسے جواب دے دیا گیا، کوئی وجہ بتائے بغیر۔ وہ سخت پریشان ہوئی۔ اس نے دوسری جگہ ملازمت حاصل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ شروع کی، لیکن ہر جگہ نفی میں جواب ملا۔ اس کے پاس جو بچی کچی رقم تھی بیکاری میں وہ بھی خرچ ہو چکی تھی۔ وہ صبح اٹھتے ہی تمام اخباروں میں ضرورت ہے کا کالم دیکھتی، درخواستیں لکھتی اور انٹرویو کے لیے اطلاع کے انتظار میں گھڑیاں گنتی رہتی۔ اس کی عمر بمشکل 20 سال ہوگی۔ وہ اتنی قبول صورت تو نہ تھی، لیکن صحت مند جسم اور پرکشش شخصیت کی مالک ضرور تھی۔ گھریلو مصائب نے اسے حد درجے پست حوصلہ اور احساس کمتری میں مبتلا کر دیا تھا۔ بعض ملنے جلنے والی سہیلیوں کے برعکس وہ تنہائی پسند اور چپ چاپ رہنے والی لڑکی تھی۔ اس کا کوئی دوست بھی نہ تھا۔ اسے دوست بنانے کی فرصت ہی کہاں تھی؟ اس کے سامنے اپنی مفلوج ماں اور 2 ننھے بھائیوں کا مستقبل ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا۔ یکایک اس نے پیلے دروازے کی اندرونی زنجیر کھلنے کی آواز سنی۔ ایک کواڑ آہستہ سے سرکا اور خادمہ کا مکروہ چہرہ دکھائی دیا۔ مرسیا کے جسم میں ایک بار پھر خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے خادمہ کو اپنی طرف گھورتے پایا۔ مسز میرل نے مجھے انٹرویو کے لیے بلایا ہے، اس نے ہکلا کر کہا۔ خادمہ نے دروازہ تھوڑا سا کھولا اور اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ مرسیا دھڑکتے دل سے مکان میں داخل ہوئی۔ اس نے اپنے آپ کو ایک دھندلی اور قدرے تاریک دیہڑی میں کھڑے پایا۔ خادمہ نے دروازہ اس طرح بند کیا کہ ہلکی سی آواز بھی پیدا نہ ہوئی۔ پھر وہ کچھ کہے بغیر مرسیا کے آگے آگے چل دی۔ باہر سے یہ مکان جتنا خوبصورت اور مختصر نظر آتا تھا، اندر سے اتنا ہی وسیع اور پراسرار تھا۔ ایک لمبی راہداری سے گزرتے ہوئے جس کے دونوں جانب کئی کمرے تھے، وہ بالآخر دوسری منزل کو جانے والی سیڑھیوں کے قریب جا پہنچی۔ یہاں اسے نمی اور مختلف دواؤں کی بو کا احساس ہوا۔ دن کے وقت بھی سیڑھیوں کے اوپر سرخ رنگ کا ایک چھوٹا سا بلب روشن تھا اور چاروں طرف دروازے اور کھڑکیاں اس طرح بند تھے کہ سورج کی ایک کرن بھی اندر آنے کے لیے راستہ نہ پاتی تھی۔ اس نے دل میں سوچا، مسز میرل اس عجیب ماحول میں نہ جانے کیسے رہتی ہے، حالانکہ اس کا شمار ملک کے مشہور و معروف سرجنوں میں ہے اور بعض آپریشن تو اس نے ایسے کیے ہیں کہ یورپ سے باہر بھی اس کی شہرت پر لگا کر اڑ رہی ہے۔ تاہم ایک بات میں شک نہیں کہ مکان کی ڈیہڑی، راہداری اور سیڑھیوں پر جو قالین بچھا تھا وہ مس مرسیا کے حقیر سے اندازے کے مطابق بے حد قیمتی اور حسین تھا۔ اس کی عمارت کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ مس مرسیا کے دل کو کچھ اطمینان ہوا۔ اس نے سوچا کہ اگر ملازمت مل گئی تو سب دلدر دور ہو جائیں گے۔ اسے مسز میرل سے معقول تنخواہ مل جانے کی پوری امید تھی۔ دوسری منزل کے ایک کشادہ کمرے میں اسے بٹھا دیا گیا۔ موٹی تازی مکروہ شکل والی خاتمہ نے کرخت آواز میں بتایا، مسز میرل ابھی یہاں آئیں گی۔
وہ دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ مکان کے اندر ہیبت ناک خاموشی طاری تھی۔ مس مرثیہ کے دل میں پھر طرح طرح کے وسوسے اور خدشے جنم لینے لگے۔ ایک نامعلوم سا اضطراب اور بے چینی اس کی ہر رگ و پے سے ابھر رہی تھی۔ کوئی اس کے کان میں بار بار کہہ رہا تھا، یہاں سے بھاگ جا، اب بھی وقت ہے، بھاگ جا۔ اس نے پہلو بدلا، سر کو جھٹکا دیا اور کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ کمرے میں بیش قیمت فرنیچر سجا ہوا تھا۔ چاروں طرف رکھی ہوئی اونچی اونچی الماریاں کتابوں سے پر تھیں، موٹی موٹی اور وزنی کتابیں۔ یہ ہیں وہ کتابیں جنہیں پڑھ کر مسز میرل سرجن بنی ہیں، مس مرثیہ نے سوچا۔ کاش وہ بھی ڈاکٹر بن سکتی، لیکن ڈاکٹر بننے کے لیے دولت چاہیے۔ دفعتاً دروازہ جھٹکے سے کھلا۔ مس مرثیہ گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے سامنے ایک طویل قامت، سرخ چہرے اور چمکیلی سیاہ آنکھوں والی ایک ادھیڑ عمر کی عورت کھڑی تھی۔ عمر 50 سے کم نہ ہوگی، لیکن صحت قابل رشک تھی۔ اس کے لب سختی سے بھچے ہوئے تھے۔ جسم کے سب سے نمایاں اعضاء اس کے قوی بازو اور سفید سفید ہاتھوں کی لمبی انگلیاں تھیں۔ مس مرثیہ کو پہلی نظر میں یہ بازو اور انگلیاں سنگ مرمر کی بنی ہوئی معلوم ہوئی۔ یہ تھی وہ عورت جس نے سرجری کی دنیا میں نام پیدا کیا تھا۔ مسز میرل نے نوجوان لڑکی کو اوپر سے نیچے تک گہری نظروں سے دیکھا۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور آنکھیں چمکنے لگی۔ وہ نپے تلے قدم رکھتی ہوئی آگے بڑھی اور مس مرثیہ کے نزدیک پہنچ گئی۔ لڑکی کا چہرہ گھبراہٹ اور خوف کے مارے متغیر ہو گیا۔ اس نے گردن جھکا لی۔ بیٹھ جاؤ، مسز میرل نے اس لہجے میں کہا جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اسے حکم دے رہی ہے۔ لڑکی فوراً کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ کوشش کے باوجود منہ سے کوئی لفظ نہ نکال سکی۔ مسز میرل کی باوقار اور پراسرار شخصیت نے معصوم لڑکی پر دہشت طاری کر دی تھی۔ یہاں تمہیں کچھ زیادہ کام نہیں کرنا پڑے گا، مسز میرل نے پاٹدار آواز میں کہا۔ میری خط و کتابت مختصر ہوتی ہے۔ ہفتے میں 1-2 خطوں کا جواب بمشکل دینا ہوگا۔ میری سماجی سرگرمیوں اور لوگوں سے ملاقاتوں وغیرہ کا کام ڈورکاس نے سنبھال رکھا ہے۔ وہ میرے پاس بہت عرصے سے ہے اور آئندہ وہ تمہارے زیر ہدایت کام کرے گی۔ مرثیہ ڈر رہی تھی کہ خدا جانے کتنا کام کرنا پڑے گا۔ اسے تسلی ہوئی کہ مسز میرل نے نہ صرف اسے ملازمت کے لیے منتخب کر لیا ہے بلکہ اس کے فرائض بھی مختصر ہوں گے۔ آپ کا مجھ پر بڑا احسان ہے مسز میرل، اس نے اٹک اٹک کر کہا۔ براہ کرم مجھے ڈورکاس سے ملوا دیجیے تاکہ میں ابھی سے کام شروع کر دوں۔ ڈورکاس وہی خادمہ ہے جو تمہیں یہاں لائی تھی، وہ تمہاری پوری مدد کرے گی۔ مسز میرل نے ایک بار پھر لڑکی کا گہرا جائزہ لیا، خاص طور پر اس کے نچلے دھڑ کو بغور دیکھا اور کمرے میں ٹہلنے لگی۔ چند لمحے بعد وہ رکی اور مڑ کر مرثیہ سے کہنے لگی، میں نے دراصل تمہیں جس مقصد کے لیے بلایا ہے وہ کچھ اور ہے۔ تمہیں وقتاً فوقتاً میری لڑکی کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہوگا۔ اس سے آگے وہ کچھ اور کہنا چاہتی تھی لیکن مرثیہ کے چہرے پر تعجب خیز تاثرات دیکھ کر چپ ہو گئی۔ مرثیہ کوشش کے باوجود اس سے پوچھ نہ سکی کہ لڑکی کی عمر کیا ہے، وہ بیمار ہے، مفلوج ہے یا کچھ اور معاملہ ہے۔ وہ سر جھکائے خاموش بیٹھی رہی۔ مسز میرل نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، ڈورکاس تمہیں میری اسٹڈی روم میں پہنچا دے گی۔ دوپہر کا کھانا کھا کر کام شروع کر دینا۔ میں اپنی لڑکی سے شام کو تمہاری ملاقات کراؤں گی۔ مسز میرل چلی گئی۔ مرثیہ کی جان میں جان آئی اور اس کے دل و دماغ پر بیٹھی ہوئی ہیبت دور ہوئی۔ وہ اب لڑکی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ یقیناً مفلوج ہے، تبھی مسز میرل نے مجھے اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے کی تلقین کی ہے۔ بیچاری معصوم بچی، اگر وہ مسز میرل کی پہلی اولاد ہے تو وہ میری ہم عمر ہوگی، میں اسے بہت جلد مانوس کر لوں گی، لیکن اگر وہ طبیعت میں چڑچڑی یا بدمزاج ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ مسز میرل اکھڑ اور بددماغ خاتون ہیں، خدا کرے ان کی بیٹی ایسی نہ ہو۔ ڈورکاس کمرے میں بلی کی طرح دبے پاؤں داخل ہوئی۔ مرثیہ کو اس کے مکروہ چہرے پر خباثت کی لکیریں ابھرتی دکھائی دی۔ وہ مسکرائی تو اس کے بدنما دانتوں کی نمائش سے مرثیہ کو متلی سی ہونے لگی۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور ڈورکاس کے بولنے سے پہلے ہی کہنے لگی، مسز میرل کہہ گئی ہیں کہ تم مجھے ان کی اسٹڈی روم میں لے جاؤ گی، میں فوراً کام شروع کرنا چاہتی ہوں۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ آج پہلا دن ہے، کل اطمینان سے کام شروع کرنا، خادمہ نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں نمایاں چمک تھی۔ اس نے یہی چمک تھوڑی دیر پہلے مسز میرل کی آنکھوں میں دیکھی تھی۔ وہی نامعلوم آواز ایک بار پھر مرثیہ کے کانوں میں گونجنے لگی، تو یہاں سے بھاگ کیوں نہیں جاتی؟ کیا کسی مصیبت میں پھنسنے کا ارادہ ہے؟ یہ گھر تیرا دشمن ہے، یہ عورتیں تیری جان کی گاہک ہیں،
ابھی وقت ہے، بھاگ جا بھاگ جا۔ شدت خوف سے مرثیہ کا جسم کانپنے لگا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ ارے تم تو واقعی بھاگی جا رہی ہو، بدصورت خاتمہ نے قہقہا لگایا۔ اس کی بھیانک آواز سن کر مرثیہ اور بدحواس ہو گئی۔ میں کل صبح آ جاؤں گی، صبح سویرے، آج اماں سے کہہ کر نہیں آئی، وہ پریشان ہوں گی۔ اجی چلی جانا، ذرا کچھ دیر ٹھہرو ورنہ مسز میرل ناراض ہوں گی۔ ڈورکاس نے اس کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھ کر کہا، تمہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ غصہ ان کی ناک پر رکھا رہتا ہے۔ تم تو گھر چلی جاؤ گی اور وہ تیش میں آ کر مجھے بھی نکال باہر کریں گی۔ آؤ میں تمہیں اسٹڈی روم میں لے چلوں۔ اسٹڈی روم پہلے کمرے سے بھی شاندار اور وسیع تھا۔ مرثیہ حیران اور ششدر کھڑی ایک ایک چیز کو تکتی رہی۔ اسے لکھنے کی جس میز پر بیٹھنے کی اجازت دی گئی وہ خاصی قیمتی اور بڑی تھی، اور اس پر سجی ہوئی اسٹیشنری بالکل ویسی ہی حسین و نفیس تھی جیسی وہ اس سے پہلے اپنی فرم کے ڈائریکٹر کی میز پر دیکھ چکی تھی۔ چند لمحوں کے لیے اس کے دل سے ساری تشویش اور تمام خدشے دور ہو گئے۔ دراصل میں احساس کمتری کا شکار ہوں نا، اس لیے ڈر رہی ہوں۔ یہ لوگ تو بڑے اچھے ہیں۔ مسز میرل بدمزاج ہے تو کیا ہوا، میں انہیں ناراض ہونے کا موقع ہی نہ دوں گی۔ اگر ڈورکاس بدصورت اور گندے دانتوں والی خاتمہ ہے تو میں حتی الامکان اس کی طرف دیکھنے سے پرہیز کروں گی۔ ویسے طبیعت کی اچھی معلوم ہوتی ہے، نامعلوم مجھے اس عورت کے قرب سے گھبراہٹ کیوں ہونے لگتی ہے۔ ممکن ہے ایک دو دن بعد میں اس کی شکل دیکھنے کی عادی ہو جاؤں۔ یہ باتیں سوچتے سوچتے اس نے کام کا آغاز کر دیا۔ ڈورکاس کی ہدایت پر 3-4 خطوں کے جواب ٹائپ کیے، 2 مرتبہ فون پر مسز میرل کو پوچھنے والوں سے کہا کہ وہ اس وقت مصروف ہیں، فون پر نہیں آ سکیں گی، پیغام دے دیجیے۔ اگلے روز کی مصروفیات ڈائری میں درج کی۔ کام کے دوران میں وہ سب کچھ فراموش کر چکی تھی۔ یکایک ڈورکاس نے کمرے میں آ کر کہا، مس مرثیہ تم نے تو حد کر دی، اتنا کام کر ڈالا۔ اس نے ٹائپ کیے ہوئے خطوں پر نظر ڈالی۔ آؤ کھانا تیار ہے، مسز میرل تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ مرثیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ مسز میرل کا باوقار چہرہ، بھینچے ہوئے ہونٹ، لمبے سفید بازو اور پتلی پتلی انگلیاں اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگیں۔ اف خدایا، میں کس بلا میں پھنس گئی۔ میں کھانا نہیں کھا سکوں گی، مجھے بھوک نہیں، اس نے ڈورکاس سے کہہ ہی دیا۔ پھر تم کر چکی نوکری، ڈورکاس نے اسے گھورا۔ جانتی ہو تم سے پہلے کام کرنے والی سیکرٹری کو مسز میرل نے اتنی بات پر جواب دے دیا کہ اس نے ایک روز مسز میرل کے ساتھ سپہر کی چائے پینے سے انکار کر دیا تھا۔ مرثیہ لرز گئی۔ وہ کسی قیمت پر بھی نوکری نہیں چھوڑے گی، ایسی ملازمت بھلا روز روز ملتی ہے۔ مسز میرل کھانا اور چائے تو ایک طرف، اگر اسے زہر بھی پلا دیں تو خوشی سے پی جائے گی۔ وہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور ہاں، کھانے کی میز پر مسز میرل کی بیٹی سے بھی تو ملاقات ہوگی۔ یہ سوچ کر وہ ڈورکاس کے پیچھے چلتی چلتی مکان کی نچلی منزل کے جنوبی حصے میں ڈائننگ روم میں پہنچی۔ اس بھرے پورے گھر میں جہاں ان گنت قیمتی اشیاء سجی ہوئی تھیں، ان 2 عورتوں کے سوا ابھی تک اسے کوئی مرد نظر نہیں آیا تھا۔ وہ ڈورکاس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ بٹلر یا خانسامہ یہاں کام نہیں کرتے، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ ڈائننگ روم میں مسز میرل کے سامنے کھڑی تھی۔ لذیذ کھانوں اور نفیس شراب سے سجی ہوئی لمبی میز کے سرے پر اس نے گھر کی مالکہ مسز میرل کو بیٹھے پایا۔ وہ سر جھکائے چپ چاپ ایک کرسی پر بیٹھ گئی اور ڈورکاس کے اشارے پر کانپتے ہاتھوں سے اپنی پلیٹ میں تھوڑا سا کھانا نکال کر جلد جلد کھانے لگی۔ کھانے کے دوران میں اسے ایک بار بھی مسز میرل کی طرف دیکھنے کی جرأت نہ ہوئی۔ البتہ وہ سوچ کر حیران ہوئی کہ مسز میرل کی بیٹی کھانے کی میز پر موجود کیوں نہ تھی۔ اس کی غیر حاضری کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہے کہ وہ اپاہج ہے اور نچلی منزل میں آسانی سے نہیں آ سکتی۔ اس نے محسوس کیا کہ مسز میرل نے 1-2 مرتبہ اس کی طرف دیکھا اور ڈورکاس کو کسی قسم کا اشارہ بھی کیا ہے۔ اسے ڈورکاس کی بھوری آنکھوں سے اب بے پناہ ڈر لگنے لگا تھا۔ مسز میرل کہتی ہیں کہ یہ خادمہ ان کے پاس مدت سے ملازم ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ انہوں نے اس بدتمیز، مکروہ صورت اور کرخت آواز عورت کو اتنے عرصے کیوں کر برداشت کر لیا۔ ضرور اس میں کوئی راز ہے، بہرحال مجھے سب پتہ چل جائے گا۔ کھانا ختم ہوا۔ مسز میرل اپنی نشست سے اٹھی اور نرم لہجے میں ڈورکاس کو حکم دیا، ایک ٹرے میں سوپ اور روٹی کے چند ٹکڑے رکھ کر اوپر لے جاؤ۔ مرثیہ سمجھ گئی کہ یہ ٹرے کس کے لیے بھیجی جا رہی ہے۔ مسز میرل کی بیٹی اوپر کی منزل کے کسی کمرے میں ہے۔ آہ بیچاری لڑکی، کتنی محتاج ہے، میں اسے بہت جلد اپنی سہیلی بنا لوں گی۔ دوپہر کی ڈاک میں کچھ اور خط آئے ہیں مس مرثیہ۔ مسز میرل اب اس سے مخاطب تھیں۔ بہتر ہے تم لگے ہاتھوں ان کے جواب بھی دے ڈالو، میں چند منٹ بعد تمہارے پاس آؤں گی۔ مرثیہ گردن ہلا کر کمرے سے نکل گئی۔
اپنی میز پر بیٹھ کر اس نے ڈاک میں آنے والے کارڈوں کو دیکھا۔ ان پر مسز میرل نے اپنے قلم سے 2 جملے لکھ دیے تھے۔ مرثیہ نے جلد انہی جملوں کو زیادہ مہذب اور صاف انداز میں نقل کر کے ٹائپ کیا۔ مسز میرل جب ان پر دستخط کر دیں گی تو یہ سب خط حوالہ ڈاک کر دیے جائیں گے۔ اس نے خطوں کو ایک طرف رکھ دیا۔ شام کے 5 بجتے ہی وہ کرسی سے اٹھی اور رخصت ہونے کی تیاریاں کرنے لگی۔ ملازمت کا پہلا دن بخیر و خوبی گزر گیا تھا۔ اب وہ گھر جا کر اماں اور بھائیوں کو یہ خبر سنائے گی تو سب کتنے خوش ہوں گے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دروازہ کھلتا دیکھ کر اس نے جلدی سے آنسو پوچھ لیے۔ مسز میرل دروازے میں کھڑی تھی۔ آؤ، میں تمہیں اپنی لڑکی سے ملواؤں، وہ اپنے کمرے میں ہماری منتظر ہے۔ اسے مسز میرل کی آواز میں بے پناہ درد اور کرب محسوس ہوا۔ وہ فوراً ان کے پیچھے چل پڑی۔ دوسری منزل میں پہنچ کر مسز میرل بائیں ہاتھ ایک تاریک سی راہداری میں مڑ گئی۔ مرثیہ دھڑکتے دل اور کانپتے ہاتھوں پیروں سے اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ راہداری کی دونوں جانب بجلی کے قمقموں کی بجائے لمبی سفید موم بتیاں روشن تھیں، جیسے مسز میرل کی انگلیاں جل رہی ہوں۔ راہداری کے آخر میں ایک کمرے کے بند دروازے پر مسز میرل رک گئی۔ مرثیہ نے دیکھا کہ لکڑی کا بنا ہوا دروازہ بے حد مضبوط اور خوبصورت ہے اور اس کے دونوں کیواڑوں کے درمیان ربڑ کی موٹی تہ چڑھی ہوئی ہے۔ وہ سمجھ گئی کہ کمرہ ساؤنڈ پروف ہے اور غالباً اس لیے بنایا گیا ہے کہ مسز میرل کی اپاہج بیٹی کے کانوں میں باہر سے کسی قسم کی آواز یا شور نہ پہنچ سکے۔ جب مسز میرل نے دروازہ کھولا تو مرثیہ نے دیکھا کہ وہ کمرہ نہیں، ایک چھوٹی سی راہداری ہے اور سامنے ہی ایک دوسرا دروازہ نظر آ رہا ہے۔ مسز میرل دوسرے دروازے تک پہنچ گئی، لیکن مرثیہ پہلے دروازے کے قریب ہی کھڑی رہی۔ مسز میرل نے مڑ کر دیکھا۔ کیا بات ہے مس مرثیہ؟ اس نے تہکمانہ لہجے میں پوچھا۔ جی کچھ نہیں، میں سوچ رہی تھی کہ… ڈرو مت، آگے آ جاؤ، میں تمہیں اپنی لڑکی سے ملانے لے جا رہی ہوں۔ خدا جانے اس دروازے کے پیچھے کیا ہے، مرثیہ نے سوچا اور راہداری میں قدم رکھ دیا۔ فوراً ہی دروازہ ہلکی سی آواز پیدا کیے بغیر بند ہو گیا۔ مرثیہ کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی حرکت قلب بند ہونے والی ہے۔ مسز میرل مجھے کہاں لے جا رہی ہیں؟ یقیناً میرے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے، مجھے واپس جانا چاہیے۔ دروازہ بند ہوتے ہی راہداری میں خوب اندھیرا چھا گیا۔ مرثیہ نے مڑ کر ہینڈل ٹٹولا، اسے گھمایا، دروازے کو ہلکا سا دھکا دیا، لیکن دروازہ یوں بند تھا جیسے کبھی نہ کھلے گا۔ مرثیہ نے اپنے آپ کو اس جانور کی طرح بے بس اور لاچار پایا جسے شکاری نے نہایت چالاکی سے پکڑ کر پنجرے میں بند کر دیا ہو۔ وہ اس اجنبی مقام پر ایک ایسی عورت کے قابو میں آ گئی ہے جو نہ صرف ملک کے ماہر ترین سرجنوں میں گنی جاتی ہے بلکہ اس کے بارے میں بہت سی عجیب داستانیں بھی لوگوں میں مشہور ہیں۔ آؤ اور میری بیٹی کو دیکھو۔ اندھیرے میں مسز میرل کی خوفناک آواز گونجی۔ مرثیہ کا خون خشک ہو گیا۔ اس نے لرز کر کہا، میں آ رہی ہوں مسز میرل، یہاں اندھیرا بہت ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا۔ کوئی پرواہ نہیں، آگے بڑھاؤ، وہ ہمارا انتظار کر رہی ہوگی۔ مسز میرل، کیا آپ کی بیٹی اپاہج ہے؟ مرثیہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اپاہج؟ مسز میرل نے دہرایا۔ چند سیکنڈ خاموش رہنے کے بعد اس نے دوبارہ آہستہ سے کہا، اپاہج نہیں، وہ اپاہج نہیں، آؤ تم خود دیکھ لو۔ مرثیہ کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اس تاریخ قبر سے زندہ سلامت گھر نہ جا سکے گی۔ اسے شبہ ہونے لگا کہ مسز میرل پر پاگل پن کا دورہ پڑا ہے اور ایک پاگل عورت کے ساتھ کس قسم کا رویہ برتنا چاہیے اس سے وہ آگاہ نہ تھی۔ تاہم جی کڑا کر کے وہ آگے بڑھی۔ اب اندھیرے سے اس کی آنکھیں کسی حد تک مانوس ہو چکی تھیں۔ اس نے دروازہ کھلنے کی بہت مدھم سی آواز سنی اور مس مرثیہ نے اپنے آپ کو ایک وسیع اور انتہائی آرام دہ کمرے میں پایا جس کی دیواروں اور چھتوں پر نہایت خوبصورت تصویریں بنی ہوئی تھیں اور روشنی کا انتظام ایسا تھا کہ اس وقت بھی جبکہ راہداری تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی اس کمرے میں صبح صادق کے اجالے کا گمان گزرتا تھا۔ ایک گوشے میں پیانو رکھا تھا اور دوسرے گوشے میں آرام دہ مسہری پر ایک ننھی منھی بچی آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ اس کا چہرہ کھلا تھا اور بقیہ جسم بالدار کمبل میں چھپا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد تپائیوں پر تازہ پھولوں کے گلدستے رکھے تھے۔ کمرہ باقاعدہ ایئر کنڈیشن کیا گیا تھا اور نہایت نفیس سینٹ کی ہلکی ہلکی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ مسہری کے سرہانے سنہری تیلیوں کا بنا ہوا ایک چھوٹا سا پنجرا لٹک رہا تھا جس میں جنوبی امریکہ سے لائی گئی حسین چڑیاں چوں چوں کر رہی تھیں۔ اولیورٹ، مسز میرل نے شفقت بھرے لہجے میں اسے جگایا۔ اولیورٹ نے جھرجھری لی اور آنکھیں کھول دی۔ اس نے اپنی ماں کو سرہانے کھڑے دیکھا
تو ہاتھوں سے کمبل ہٹا کر مسحری سے نیچے اتر آئی اور دہشت سے مس مرثیہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس سختی سے بھینچ لیے کہ انگلیوں کے لمبے ناخن اس کی ہتھیلیوں میں پیوست ہو گئے اور ان سے خون پھوٹنے لگا، لیکن اس تکلیف کا ذرہ برابر احساس نہ ہوا۔ وہ فرتے خوف سے چیخنا چاہتی تھی لیکن آواز اس کے حلق سے نہ نکلی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اولیوٹ کو دیکھ رہی تھی جو ایک عجیب انسانی مخلوق کی شکل میں اس کے سامنے تھی۔ مرثیہ کو پہلی نظر میں ایک ننھی منھی 8-9 سال کی بچی نظر آئی تھی، لیکن حقیقت میں اس کی عمر 20 سال سے زائد تھی۔ اس کا چہرہ انتہائی حسین اور دلکش تھا۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، گھنی پلکیں، کشادہ پیشانی، خمدار ابرو، پتلے پتلے ہونٹ، نازک سی ٹھوڑی اور لمبی خوبصورت گردن۔ اس کے بازو بالکل اپنی ماں کی طرح سفید اور سڈول تھے اور انگلیاں بھی ویسی ہی لمبی اور پتلی۔ مرثیہ نے عمر کا اندازہ اس کی چھاتیوں سے لگایا جو اولیوٹ کے بالغ ہونے کا سب سے بڑا ثبوت تھی۔ یہ لڑکی ناف تک انسانی اعضاء کی خوبصورتی اور حسن کا نادر نمونہ تھی، لیکن ناف سے نچلا حصہ پیروں کی انگلیوں تک نہایت بدحیت اور عجیب تھا۔ سوکھی سوکھی سی لکڑیوں کی کھپچی جیسی 2 ٹیڑھی ٹانگوں پر جو بمشکل 1 فٹ لمبی تھیں، بندروں کی طرح لمبے کھردرے بال اگے ہوئے تھے۔ ٹانگوں کی نسبت اس کے پاؤں چوڑے پھیلے ہوئے اور انگلیاں ٹیڑھی میڑھی تھیں۔ یہ ہے میری بیٹی، مسز میرل نے دانت بھینچ کر اس طرح کہا جیسے وہ بمشکل اپنے آنسو ضبط کر رہی ہے۔ مرثیہ پتھر کے بت کی مانند اپنی جگہ بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ دفعتاً اس کا جسم تھر تھر آیا، کمرے کی ہر شے جیسے گھومنے لگی۔ مرثیہ کی نگاہوں کے سامنے پتنگے سے ناچنے لگے اور وہ غش کھا کر دھڑام سے فرش پر گر پڑی۔ مرثیہ کو ہوش آیا تو چند ثانیے تک اسے یاد نہ تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اس کے سر میں اب بھی شدید درد ہو رہا تھا اور جسم کا کوئی عضو حرکت کرنے کے قابل نہ تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک لمبی میز پر لیٹی ہے اور اس کے ٹخنوں، سینے اور گردن کو چمڑے کی پیٹیوں سے کس دیا گیا ہے۔ اس کے حلق سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی۔ اس نے اپنے آپ کو ان پیٹیوں سے آزاد کرانے کی بڑی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آزاد ہونا تو درکنار وہ کوئی حرکت ہی نہیں کر سکتی۔ اندھیرا، ہر طرف اندھیرا۔ اب اسے یاد آیا کہ وہ مسز میرل کے ساتھ مکان کی دوسری منزل میں اولیوٹ کو دیکھنے گئی تھی۔ اولیوٹ قدرتی طور پر اپاہج اور بے بس لڑکی، لیکن مسز میرل کہاں ہے؟ ڈورکاس کدھر گئی؟ میں یہاں کیسے آئی؟ یہ سوال بار بار اس کے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ دفعتاً تیز روشنی پھیل گئی۔ مرثیہ نے دیکھا کہ وہ کسی اسپتال کے آپریشن تھیٹر میں ہے، لیکن وہاں بہت سی نرسیں موجود ہوتی ہیں۔ یہاں تو کوئی ڈاکٹر اور کوئی نرس دکھائی نہیں دیتی۔ یکایک اس نے اپنے بائیں جانب کسی کو کھڑے دیکھا۔ اس نے سفید ایپرن اور منہ پر نقاب اور ہاتھوں میں لمبے دستانے پہن رکھے تھے اور آپریشن کرنے کے بہت سے اوزار اور آلات اس کے بائیں ہاتھ میں تھے۔ نقاب نے منہ اور چہرے کا تمام حصہ چھپا لیا تھا، البتہ چمکدار سیاہ آنکھیں کھلی تھیں۔ تم کون ہو؟ مرثیہ پوری قوت سے چلائی۔ شور مت مچاؤ لڑکی۔ نقاب پوش نے اسے ڈانٹا اور اوزار قریبی میز پر رکھ کر دائیں ہاتھ سے نقاب سرکا دی۔ مسز میرل؟ دہشت سے مرثیہ کی گھگی بند گئی۔ آپ کا اس ڈرامے سے کیا مقصد ہے؟ براہ کرم مجھے گھر جانے دیجیے، ورنہ میں چیخ چیخ کر لوگوں کو بلا لوں گی۔ مسز میرل نے فلک شگاف قہقہا لگایا اور مرثیہ کی رگوں میں خون جمنے لگا۔ یہ کمرہ ساؤنڈ پروف ہے لڑکی۔ وہ اس کے بالکل قریب آ گئی۔ شور مچانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم اس وقت انسانیت کی خدمت کر رہی ہو اور میں اس ملک کی سب سے ماہر سرجن، آج تاریخ کا نہایت نرالا اور عجیب آپریشن کرنے والی ہوں۔ اگر یہ آپریشن کامیاب ہو گیا تو دنیا بھر میں تہلکہ مچ جائے گا۔ تہلکہ۔ مرثیہ کے سر پر جیسے ہتھوڑے بجنے لگے، جسم کے روئیں روئیں سے جیسے جان نکلنے لگی۔ وہ کسمسائی، تڑپی، روئی اور آخر میں فریاد کرنے لگی۔ مسز میرل، میں آپ سے رحم کی بھیک مانگتی ہوں، خدا را مجھے جانے دو۔ بوڑھی ماں اور چھوٹے 2 بھائی میری راہ تک رہے ہوں گے۔ میں اس دنیا میں ان کا واحد سہارا ہوں۔ خدا کے واسطے ان پر ترس کھاؤ۔ میں کچھ سننا نہیں چاہتی لڑکی، مسز میرل نے صفاقانہ لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ چمک نمودار ہو گئی۔ میں تمہاری ماں اور تمہارے بھائیوں کو تمہارے عوض اتنی دولت دوں گی کہ وہ زندگی بھر بیٹھے کھاتے رہیں گے، بشرطے کہ آپریشن کامیاب ہو جائے۔ تم جانتی ہو کہ میری لڑکی اولیوٹ کی عمر 20 سال ہے، وہ اب بالغ ہے۔ اسے بھی تمہاری طرح زندگی سے پورا حظ اٹھانے کا حق حاصل ہے۔ وہ بھی تمہاری طرح بازاروں، پارکوں اور باغوں میں اپنے پیروں کے بل گھومنا پھرنا چاہتی ہے، لیکن مجبور ہے، اور آج میں اس کی مجبوری رفع کر دوں گی۔ تم اپنی زندگی کے 20 برس کاٹ چکی ہو۔
اب میری بیٹی کی باری ہے۔ مرثیہ کے سامنے موت منہ پھاڑے کھڑی تھی اور بچاؤ کا کوئی راستہ نہ تھا۔ وہ زار زار رونے لگی اور رحم کی بھیک مانگنے کے سوا اور کچھ نہ کر سکتی تھی، لیکن مسز میرل نہایت وحشیانہ انداز میں ایک ایک چھری، ایک ایک آری اور ایک ایک اوزار اسے دکھا دکھا کر دوسری میز پر سجا رہی تھی۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور ڈورکاس کچھ اور سامان لے کر اندر داخل ہوئی۔ ڈورکاس، خدا کے لیے مجھے بچاؤ، میں نے کسی کو کیا نقصان پہنچایا ہے کہ مسز میرل میری جان لینے پر آمادہ ہیں؟ انہیں اس وحشیانہ پن سے باز رکھو، یہ سنگلی ہے، سفاکی ہے، وہ قانون کی نظروں میں مجرم ہے، میری اجازت کے بغیر وہ آپریشن کرنے کی مجاز نہیں۔ ڈورکاس نے مرثیہ کو گھور کر دیکھا اور کرخت لہجے میں بولی، چپ رہ، زیادہ بک بک نہ کر، تو خوش نصیب ہے کہ مسز میرل نے اس تاریخی آپریشن کے لیے تجھے چنا۔ ڈورکاس، وقت ضائع نہ کرو، مسز میرل نے پرسکون لہجے میں خاتمہ سے کہا، وقت تھوڑا ہے اور کام بہت، جاؤ اولیویٹ کو دوسری میز پر اسی طرح لٹا کر یہاں لے آؤ۔ ڈورکاس نے ادب سے سر جھکایا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ مرثیہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے چھت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وقت کی نبض جیسے تھم گئی تھی۔ وہ کان لگا کر غور سے کچھ سننے کی کوشش کرنے لگی۔ اگر باہر کی آواز کمرے میں آ سکتی ہے تو اندر کی آواز بھی باہر پہنچ سکتی ہے، لیکن کوئی آواز نہ آئی۔ کمرہ یقیناً ساؤنڈ پروف تھا۔ وہ زندگی سے مایوس ہو گئی۔ موت کتنی بھیانک صورت میں اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ چند منٹ بعد ہی ڈورکاس اس پہیے دار لمبی میز کو کھینچتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی جس پر اولیویٹ لیٹی ہوئی تھی۔ مرثیہ نے گوشہ چشم سے دیکھا کہ اولیویٹ بھی اسی کی طرح چمڑے کی پیٹیوں سے بندھی ہوئی ہے۔ اس کی آنکھیں بند تھیں جیسے سو رہی ہو، اور حسین چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ اس کا جسم سفید کمبل سے ڈھکا ہوا تھا۔ ڈورکاس نے دوسری میز بھی مرثیہ کے برابر لا کر روک دی۔ مرثیہ نے سوچا، اولیویٹ کو اس کی ظالم اور وحشی ماں نے غالباً پہلے ہی بے ہوش کر دیا ہے۔ مسز میرل ان باتوں سے بے نیاز آپریشن کے اوزار اور دوسرا سامان تیار کرنے میں مصروف تھی۔ اوزاروں کی جھنکار سن سن کر مرثیہ کا خون تقریباً خشک ہو چکا تھا۔ وہ اب اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ اس کا واسطہ ایک جنونی اور پاگل ڈاکٹر عورت سے ہے جو کسی قیمت پر اسے چھوڑے گی نہیں، اور اس خون ریز تجربے سے نہ صرف اس کی جان لے گی بلکہ اپنی بیٹی کو بھی موت کے منہ میں پہنچا دے گی۔ ڈورکاس، کیا تم تیار ہو؟ سب سامان ٹھیک ٹھاک ہے؟ مسز میرل کی آواز گونجی۔ ہاں مادام، سب کچھ درست ہے، آپ خدا کا نام لے کر آپریشن شروع کر دیں، میں نے اولیویٹ کو پہلے ہی بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا ہے۔ آپ فرمائیے تو مسز مرثیہ کے جسم کو سن کرنے والا انجیکشن لگا دوں؟ آخر اس لڑکی کو معلوم تو ہونا چاہیے کہ اس نے فن طب اور انسانیت کی کتنی بڑی خدمت کی ہے۔ بے شک بے شک، مسز میرل نے ہلکا سا قہقہہ لگا کر کہا اور مس مرثیہ کی طرف بڑھی۔ دیکھو لڑکی، اپنے حواس برقرار رکھو، اگر تم آپریشن کے دوران مر گئیں تو تمہارے اعضاء میری لڑکی کے کسی کام نہ آ سکیں گے، سمجھ گئیں؟ تمہیں زندہ رہنا ہوگا، ہر قیمت پر۔ مرثیہ نے آخری مرتبہ آزاد ہونے کی جدوجہد کی، لیکن بدنصیب لڑکی کوشش کے باوجود کوئی حرکت نہ کر سکی۔ اسے مسز میرل اور ڈورکاس کے روپ میں دو شیطان نظر آ رہے تھے جو اس کا خون پی لینے کے لیے آمادہ تھے۔ اس نے مسز میرل کو ایک لمبی پتلی چمکدار چھری لے کر اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو اس کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد پڑ گیا اور سفید ہونٹ کانپنے لگے۔ اس کے حلق سے آخری چیخ نکلی اور پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ کئی گھنٹے بعد صبح کاذب کے وقت مسز میرل نے آپریشن ٹیبل پر جھکی ہوئی گردن اٹھائی۔ اس کا سرخ تندرست چہرہ رات بھر کی شدید ترین محنت کے باعث مرجھا چکا تھا اور آنکھوں کے گرد گہرے گہرے سیاہ حلقے نمودار ہو چکے تھے۔ وہ اپنی عمر سے کئی سال بوڑھی نظر آنے لگی۔ اس نے باری باری دونوں میزوں پر جھک کر کچھ ٹٹولا اور پھر ڈورکاس کی طرف مڑ کر دبی زبان سے بولی، دونوں ختم ہو گئیں؟ ہاں مادام، دونوں مر گئیں۔ آپ کا تجربہ ناکام رہا، اگرچہ آپ نے جان لڑا دی لیکن خدا کو منظور نہ تھا۔ اچھا ہوا مس اولیویٹ اپنی ناکارہ زندگی سے نجات پا گئی، لیکن اس کا کیا کیا جائے؟ مسز میرل نے مرثیہ کی کٹی پھٹی لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ یہ مجھ پر چھوڑ دیجیے مادام، ڈورکاس نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ بہت بہتر، مسز میرل نے کمرے سے باہر جاتے ہوئے کہا۔ دروازے پر وہ ایک لمحے کے لیے رکی اور ہنس کر کہنے لگی، اور ہاں، کل کے اخباروں میں میرے لیے سیکریٹری کی ضرورت کا ایک اور اشتہار ضرور شائع کرا دینا۔